ہیں. اس طریقے سے جو علماء علم تو حاصل کر لیتا ہے لیکن عمل نہ کرے تو اس کی مثال ایسی دی گئی ہے. تو ہمیں سب کو جتنا علم ہو اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے تاکہ ہماری آخرت کی زندگی اللہ تعالیٰ کے احسان سے اچھی بن جائے. ہم جتنا مرضی عمل کریں اچھے سے اچھا کریں لیکن پھر بھی ہماری نیت اور نظر اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ہونی چاہیے کیونکہ ہمارے عملوں میں پتہ نہیں کتنی خرابیاں ہوتی ہیں. اس لیے اچھے سے اچھا عمل کرنا چاہیے. تو دنیا عارضی ہے. اس وقت چھوٹے بڑے بچوں کو بھی پتہ علم کیونکہ بہت ہے, سب کو پتہ کہ ایک سانس زیادہ بھی نہیں ملے گا اور کم بھی نہیں ہوگا. لیکن جو ہمارے پاس ہیں اس کو ہم اگر اچھے طریقے سے جدوجہد کریں تاکہ دنیا بھی اچھی چلائی جائے اور آخرت کا بھی انتظامات یہاں سے ہے. دنیا آخرت کی کھیتی ہے, حدیث پاک ہے. جو ہم یہاں عمل کریں گے وہی ہمیں آگے اس کا صلہ ملے گا. اس لیے ہمیں عمل اچھی نیت سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے مطابق کرنا چاہیے. تو ہمارا ایک سلسلہ ہے جس میں یہ لا الہ الا اللہ کا عمل ایک ایسا کہ جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ یہ ہر زمانے میں چلتا آ رہا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا بھی پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ, آدم صفی اللہ, باقی تمام انبیاء علیہ السلام کا چلتا ہے. تو ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, آپ کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے لا الہ الا اللہ ایک ایسا ذکر ہے کہ جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے. تو ہمارے سلسلے کا نظام یہ ہے کہ جب تک مثال کے طور میں ہم بات کرتے رہیں گے تو بات ہوتی رہے گی. ہم تلاوت کر رہے ہیں یا کوئی ذکر کر رہے ہیں, زبان ہلے گی تو بات ہوگی. لیکن سانس کا تعلق زندگی کے ساتھ ہے. سانس چل رہا ہے تو آدمی زندہ ہے, سانس روک گیا تو زندگی روک گئی. تو اس لیے لا الہ الا اللہ کا ذکر جو ہم اپنے سلسلے والوں کو سانس کے ساتھ بتاتے ہیں کہ سانس اوپر نیچے ہوتا ہے, لا الہ الا اللہ اسی میں پڑھنے کا ایک نظام سمجھا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے بندوں کا سونا بھی عبادت ہے. اب آدمی اگر سویا ہوا تو سانس تو لے گا نا, ایسا تو نہیں نا کہ وہ سو گیا تو سانس روک جائے. سانس آدمی سویا, چل پھر رہا ہے, کچھ بھی کر رہا ہے, اگر اس کی زندگی ہے تو اس نے سانس لینا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہر سانس میں اس کا ذکر ہو. کیوں ہر سانس تو زندگی ہے تو سانس چل رہا ہے. آدمی کام کر رہا ہے, آدمی سو رہا ہے, آدمی باتیں کر رہا ہے, آدمی کچھ بھی کر رہا ہے, سانس پھر بھی لینا ہے. ابھی کیسے سونا بھی میں ذرا سو رہا ہوں تو اس لیے میں سانس نہیں لے رہا. اگر وہ تندرست ہے, صحت مند ہے اور بیمار ہے, اس کے سانس کی رفتار میں فرق ہو سکتا ہے لیکن سانس لینا پھر بھی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ہر حال میں اس کا ذکر کریں. تو جس کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی, وقت چلتا جا رہا بہت تیزی سے. بچہ ہوتا پتہ نہیں چلتا, جوان ہو گیا, شادی کی بیوی بچے آگے, اپنا بوڑھا ہو گیا, چلا گیا. تو آج کل کی زندگی میں 60 70 80 سال 90 سال 100 سال کا آدمی ڈھونڈنا پڑتا ہے. تو آخرت کی زندگی کی گنتی ختم ہو سکتی ہے لیکن وہ زندگی ختم نہیں ہوگی. تو اسی زندگی میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کا ذکر بھی کریں اور اپنے کام بھی کریں. تو جس کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے دے کہ وہ سو رہا ہے تب بھی اس کا ذکر ہو رہا ہے, کم سے کم 28 26 27 24 25 ہزار مرتبہ دن رات میں آدمی سانس لیتا ہے. کم یا زیادہ ہوتا ہے کہ لیٹنے میں, چلنے پھرنے میں, کام کرنے میں اس کی رفتار کم زیادہ ہوتی رہتی ہے. تو اگر آدمی 28 نہیں 20,000 مرتبہ, 20 نہیں تو 15,000 مرتبہ, 15 نہیں تو 10,000 مرتبہ اگر سانس پر توجہ دے تو اللہ کا ذکر ہو تو وہ قطرے قطرے سے دریا بننے والی بات ہے. تو زندگی میں اللہ بہتر جانتا ہے, لاکھوں کروڑوں کے مطابق یہ سانس لیتا اور اسی طریقے سے یہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے, اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو یہ کہ راستے میں سورہ فاتحہ میں تمام جانوں کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے.
لیکن آگے یہ کہ ہمیں سیدھے راستے میں چلاؤ، ان لوگوں کے راستے پر جس پر تم نے انعام کیا اس پر نہ چلا جس پر غضب ہوا. تو اس لیے ہمیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اولیاء کرام کی حالات زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو راستہ دینا چاہیے، تاکہ آخرت میں ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ تو پتہ نہیں، لیکن ان کے راستے میں چلنے میں ہمیں کوئی نہ کوئی راستہ مل سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میری طرف جدوجہد کرتا ہے میں اس کو راستے دکھا دیتا ہوں. ایک تو راستہ ایک کو کہتے ہیں، راستے بہت سارے ہوتے ہیں. تو اس لیے ہمیں کاروبار بھی کرنے چاہیے، ہمیں دنیا کو بھی چلانا چاہیے، ہمیں جدوجہد بھی کرنی چاہیے دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی. اسی زندگی سے جو بھی کرنا ہو سکتا ہے. آپ نے کبھی کسی کو نہیں سنا ہوگا وہ یہ فوت ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کے 15 دن یا مہینے بعد واپس آ گیا، پھر میں اچھا عمل کر کے آؤں گا. کیونکہ ایسے ہو نہیں سکتا. جو اسی زندگی کے اندر ہم اچھا کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ توفیق دے، اچھی بات ہے. تو اللہ معاف کرے، پھر اللہ معاف کرے. بعض لوگ ایسے کہ دنیا میں وہ سنبھالتے ہیں، دنیا میں پھنسے رہتے ہیں، آخر اسی حالت میں چلے جاتے ہیں. تو اس نے کسی کو کچھ نہیں کیا، اس نے اپنا ہی نقصان کیا. تو اس لیے اسی زندگی میں ہم دنیا کے بھی کام کریں، بیوی بچے گھر بار جو بھی کا نظام ہے اس کو اچھے طریقے سے چلائیں، کاروبار اچھا کریں. لیکن اپنے آپ کو نہ بھولے، کیونکہ جو ہم نے اللہ کا ذکر کرنا، اچھے عمل کرنے، یہ ہم نے اپنے لیے کرنے ہیں. ہو سکتا ہم دوسروں کو بھی اس سے فائدہ دے سکیں. اس لیے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو غوث العظم کہا جاتا ہے، تمام اولیاء کرام کے سردار بھی ہیں آپ. لیکن بیعت ان کو بھی کرنی پڑی. وہ بچپن سے ہی یعنی کہ اولیاء اللہ میں سے ولی ہے، لیکن پھر بھی ایک نظام ایسا جن کو سمجھ ہے اس کو کسی نہ کسی سلسلے سے کسی نہ کسی جگہ مرید ہو کے بیعت ہو کے راستے میں آ جانا چاہیے. جیسے ہم کہتے ہیں نا یا اللہ میں سیدھے راستے میں چلا، اب سمجھنا چاہیے کہ راستہ کیا ہے. ہر رکعت میں ہم راستے مانگتے ہیں نا، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی. تو ہر رکعت میں ہم کہتے ہیں یا اللہ میں سیدھے راستے میں چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، ان پر نہ چلا جن پر غضب ہوا. تو یہ راستہ سمجھنا چاہیے کہ ہم ہر رکعت میں اگر 5 نمازیں ہیں، 5 نمازوں کی جتنی رکعتیں، ہر رکعت میں ہمیں سورہ فاتحہ لازمی پڑھنی پڑتی ہے. تو اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے اور توفیق دے، ہم اس پر عمل کریں. ہم ذکر کر لیں میرے گھر. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و صحابہ.